جادو کے فن کا عروج تھا، گھر گھر جادوگر پائے جاتے تھے۔ تو اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ ایسا تھا جو جادو کے فخر کو توڑتا دکھائی دیتا ہے۔ عصا دیا گیا جو چھوٹا بھی ہو جاتا ہے، بڑا بھی ہو جاتا ہے، کبھی پتے جھاڑتے ہیں، کبھی بکریاں ہانکتے ہیں، کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اندھیرے میں روشنی دیتا ہے، اور جب ضرورت پڑے تو اس کو پھینکتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے، اور ان کی رسیوں کو نگل لیتا ہے، سمٹتا ہے تو پھر عصا کا عصا، نہ قد بڑا، نہ وزن بڑا، نہ حجم بڑا۔ کیونکہ یہ جادوگری کے فن کا عروج تھا تو اللہ نے اپنے نبی کو جو معجزہ دیا وہ جادو کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور دیکھیے، یہ آہن گری کے فن کے عروج کا دور تھا۔ لوہے کو گرم کر کے، نرم کر کے، اس کو ڈھال کر کے مختلف صورتیں، ظروف بنانے کی عادتیں تھیں قوم کی اور مزاج تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ جب وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم ہو جاتا، پھر اس کی زرہیں بناتے یا اور جو چیز بنانا چاہتے وہ بنا لیتے۔ چونکہ لوہے کے فن کا عروج تھا تو جو معجزہ دیا گیا وہ اس دور کی مطابقت میں عطا کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیے، یہ طب یونانی کے عروج کا دور تھا۔ حکیم بقراط، سقراط، حکیم افلاطون، حکیم جالینوس، ان لوگوں نے ہر مرض کی تدبیر، تشخیص اور علاج معالجہ دریافت کر لیا تھا۔ صرف 3 امراض کا علاج ان سے نہیں ہو سکا تھا۔ مادر زاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا۔ باقی یونانی اطباء نے ہر مرض کا علاج دریافت کر لیا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا عروج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو معجزات عطا فرمائے وہ یہ تھے کہ انہیں ید بیضا دیا، اور انہیں یہ طاقت دی کہ جب وہ کسی نابینے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی، جب کسی کوڑی کے جسم پہ اپنا دست نور پھیرتے تھے تو اس کو شفا مل جاتی تھی، مردے کو ٹھوکر مارتے تھے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا تھا۔ طب یونانی میں ان 3 امراض کا علاج نہیں تھا، تو اللہ نے اپنے نبی کو ان 3 امراض کا علاج دے کر کے مبعوث فرمایا۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کے ادوار اور ان کو دیے گئے معجزات اور اس دور کا بانک پن، اٹھان اور عروج دیکھیے، پھر مطابقت کیجیے، آپ کو ایسا ہی ملے گا۔ جس دور میں جس چیز کا عروج رہا ہے، نبی کا معجزہ اس فخر کو، اس افتخار کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا جب تشریف لائے، جلوہ فراز ہوئے، تو اس وقت زبان و بیان کا عروج تھا، گھر گھر شاعر اور ادیب پائے جاتے تھے۔ عرب اپنے علاوہ سب کو گونگا خیال کرتے تھے، اور انہیں اپنی زبان اور اپنے بیان پہ، اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا، اور پھر ان کو کہا کہ اگر تمہیں ہم نے جو اپنے نبی کے سینے پہ نازل کیا ہے، اپنے عبد خاص کو جو کتاب رحمت دی ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک سورت لا کے دکھاؤ، اور اکیلے سے نہیں بلکہ جڑ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اپنے حمایتیوں کو بلا لو۔ اور پھر کہا اگر تم نہیں لا سکے تو کبھی بھی نہیں لا سکے۔ علامہ جلال الدین سیوطی الاتقان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں، اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا
تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھا سا اور آسان سا کام تھا کہ قرآن کی مثل کچھ لفظ گھڑ لیتے، لیکن یہ لڑائیاں ہوئیں، یہ مقاتلہ ہوا، یہ جنگیں ہوئیں، یہ اتنا کچھ ہوا۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ قرآن مجید کے اس دعوے کا وہ جواب نہیں لا سکے، اور قرآن نے جو چیلنج کیا تھا اس چیلنج کو وہ قبول نہیں کر سکے۔ وہ اہل زبان تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، اور وہ اپنے زبان و بیان پہ ناز کرتے تھے، تو قرآن مجید کی صرف ایک صورت کا مقابلہ کہا گیا تھا، اور صورت لازمی نہیں کہ کوئی بہت سارے رکوعات پہ مشتمل ہو، 3 آیات پہ مشتمل بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہ نہیں لا سکے، اور 14 صدیاں گزر گئیں۔ آج بھی دنیا کے اوپر عربی جاننے والے مستشرقین موجود ہیں جو اسلام کے خلاف دن رات کوشاں ہیں، لیکن آج بھی قرآن مجید کا مثل نہیں لا سکتے اور نہ لایا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کا وہ دعویٰ ہے جو کل بھی موجود تھا اور قرآن کے اوراق میں آج بھی موجود ہے۔ جب کوئی بندہ مقابلہ نہ کر سکے تو پھر لڑائی پہ اترتا ہے، جب گفتگو دلائل سے بات نہ کر سکے تو پھر گریبان پکڑتا ہے۔ یہ دنیا کے اوپر ہم نے یہی دستور دیکھا ہے۔ یہ بدبخت اور ملعون پادری نے جو انتہائی بدبودار اور متعفن کام کیا ہے کہ کتاب رحمت قرآن مجید کے ایک نسخے کو آگ لگائی، تو یہ اصل اس کی بے بسی کی دلیل ہے، کیونکہ اس کتاب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے قبل انہی یہود و نصارہ نے مل کر کے ڈاکٹر شروش کو ملینز اور بلینز ڈالر دے کر کے اس کو جو ہے وہ کتاب رحمت قرآن مجید کے مقابلے کے لیے ابھارا، اور اس نے مسلسل 7 سال کی محنت کے بعد الفرقان الحق کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہم نے قرآن مجید کا مقابلہ کر دیا ہے، اور جو قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ ایک سورت لاؤ، ہم اس کتاب کے مقابلے میں پوری کتاب لے آئے ہیں۔ تو ڈاکٹر شروش کی یہ کتاب، جس کو الفرقان الحق کے نام سے آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے اوپر اس کتاب کو پہنچایا، اور اس پر اربوں خربوں روپے انہوں نے صرف کیے، دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کی لائبریریوں میں پہنچایا، اور مختلف جرائد اور رسائل کے اندر ان کو چھپوایا اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ لیکن جب اہل علم نے اس کتاب کو، جس کا نام الفرقان الحق رکھا، جب دیکھا تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ کہاں قرآن کی عظمت اور کہاں یہ بے تکی باتیں۔ قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکا، اور دنیا کے جتنے بھی دانشور تھے انہوں نے اس کتاب رحمت قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا، اور اس فرقان حق کو، جو خرافات کا مجموعہ تھی اور بہت جگہ پہ قرآن مجید کے الفاظ کا چربہ کیا گیا تھا، اس کو رد کر دیا گیا۔ مغرب آئے دن اس طرح کے مکروہ افعال کا ارتکاب کر کے وہ کیا چاہتا ہے؟ آزادی اظہار کے نام سے جو تماشا کیا جاتا ہے، ابھی حال ہی کے اندر کسی نے اوباما کو بن مانس کی اولاد کہہ دیا، تو وہاں شور مچا ہوا ہے۔ آپ اخبارات میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں شور مچا ہوا ہے کہ وہ شخص جس نے یہ بات کہی ہے وہ مستعفی ہو جائے۔ اس نے اوباما کی آبرو پہ حملہ کر دیا اور اس کو بن مانس کی اولاد کہہ دیا۔ اور ذرا غور کیجئے تو یہ جو مغرب کے لوگ ہیں، ان کا نسب تو ویسے معلوم ہے ہی نہیں، یہ مجہول النسب ہیں، اور ان کو یہ اگر بات کہہ دی تو برا مان گئے۔ تو اگر ہمارے آقا کی توہین ہوتی ہے تو ہم اگر جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ آزادی اظہار پر قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہو۔ لیکن شاید مغرب بھول گیا ہے، لوگ تو آکسیجن سے سانس لیتے ہیں، لیکن جو حضور کے غلام مسلمان ہیں وہ عشق رسول سے سانس لیتے ہیں، ان کا جینا مرنا حضور کے نام ہے، اور وہ یہ گوارا نہیں کرتے، اور وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے پیغمبر کی توہین کرے۔ تو اس وقت پوری دنیا کے اوپر ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں مسلمانوں کے جذبات کو مردہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں یہ جب ناموس رسالت کے حوالے سے یہاں گفتگو ہوئی تھی، آپ کو شاید یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ ہمارے مفکرین اس حوالے سے پریشان بھی ہیں، چونکہ ایک بات کو جب بار بار کیا جائے تو پھر احتجاج کا وہ زور باقی نہیں رہتا۔
اس لیے وہ بار بار چرکے لگا کر کے ہماری غیرت کی اس چنگاری کو جو ہے وہ بجھا دینا چاہتے ہیں، لیکن پریشانی اپنی جگہ پہ، لیکن اس امت کی کوکھ ابھی بھانج نہیں ہوئی۔ جب زبانیں کھلنے لگے گی اور ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کی، اپنے نبی کی اور اپنے محبوب کی آبرو کی حفاظت کے لیے الوہی اہتمام بھی کرتا رہے گا۔ وہ تو اتنا غالب ہے کہ بابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے، وہ تو لنگڑے مچھر سے نمرود کے فخر کو توڑ دیتا ہے۔ اور آپ یہ تاریخ نوٹ کریں کہ گستاخان رسول کو جن لوگوں نے کیفر کردار تک پہنچایا ہے وہ بڑے بڑے علماء اور فقہاء نہیں گزرے۔ کوئی لوہار کی دکان سے اٹھا، اور کوئی جو ہے وہ پولیس کا ایک عام ملازم تھا اور اس نے حد کر دی۔ تو جن لوگوں نے بھی یہ کام کیے ہیں تو وہ کوئی علماء اور بڑے بڑے صلحاء نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جو لوگ حضور کی توہین میں اپنا منہ کھولے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے لوگوں سے جو ہے ان کا کلا کما کروا دیتا ہے، اور دنیا کو یہ بتلا دیا ہے کہ اگر تم کسی کے مذہب اور عقیدت پہ حملہ کرو گے تو پھر کسی کی کوئی سیکورٹی باقی نہیں ہوگی۔ اور بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے تخت و تاج والے جن کی اتنی لمبی زبانیں ہو گئی تھیں، ایک قدم اٹھایا ہے جو ہے وہ پولیس کے ایک ملازم نے، جس کو ممتاز قادری سے دنیا یاد کرتی ہے، اور پھر اس کے ایک قدم سے ساری زبانیں اندر چلی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی آپ حفاظت کروانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ ضرور، یہ اجلاس، یہ اجتماعات، یہ کانفرنسیں، یہ جلوس، یہ جو کچھ کیا جاتا ہے یہ غیرت کو بیدار رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا طبقہ بھی معاشرے میں پایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ وہاں وہ سلسلہ ہو گیا، تمہارا اس کانفرنس کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، تمہارا جلوس نکالنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن اس سے ہم اپنے آپ کو بیدار رکھتے ہیں۔ وہ پہرے دار رات کو جب پہرا دیتا ہے نا تو آواز دیتا ہے کہ جاگو جاگو، تو اگر لوگوں نے جاگنا ہے تو تجھے پہرے کے پیسے کیوں دیتے ہیں؟ اصل وہ جاگو جاگو کہہ کے اپنے آپ کو بیدار کر رہا ہوتا ہے اور اپنے جاگنے کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس موقع پہ اپنے جاگنے کا ثبوت فراہم کرنا ہے اور اس نعرے کو بلند کرنا ہے کہ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے۔ اس پیغام، اس کتاب رحمت کے نور کو جہاں تک ممکن ہو ہم نے پہنچانا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔